لکھنے میں 2 حروف ہے، پڑھنے میں یہ 4 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے حروف ایسے ہیں جن کے اوپر تشدید آ رہی ہے ڈبل ڈبل، اور اس کے بعد دیکھیں تو 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں تو 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہے۔ 2 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 3 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 4 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 18 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 17 پارے پڑھ لیے ہیں، ان 17 پاروں میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ان کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم پارہ نمبر 18 میں مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ النور کی آیات نمبر 26 میں دیکھیں 90% لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک تو یہ آیات لمبی ہے اور دوسرے اس میں رولز آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ رول کو فالو نہیں کرتے۔ تو آج چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر بعد میں اس کے ہم ہجے کریں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور آگے دیکھیں تو وقفے جائز کا ہی علامت ہے، جیم آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے سٹاپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب بھی آیات بڑی ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگ وقف کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے وقف کرنے میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی لاسٹ حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، 2 پیش آ جائے، 2 زیر آ جائے، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ لام لام زیر للخا زبر خا، للخا با یا زیر بی، للخبی سا کھڑا زبر سا تا زیر تی، للخبیثاتی، اور وقف کی صورت میں للخبیثات۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو ڈبل تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، واو کو ہم نے طوا کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس طوا کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر یا کی اپنی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واو طوا زبر وت، طوا یا زبر طوی، وت طوی یا زیر جی، وت طوی با کھڑا زبر با تا پیش تو، وت طیبات، واو کے آگے 2 حروف آئے ہیں، ایک آیا ہے لام اور دوسرا الف، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو للطیبین میں ایک لام جو ہے وہ آیا ہے، اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ والطیبون میں بھی دیکھیں تو الف اور لام آیا ہے، اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور للطیبات میں کیا کریں گے، وقف کی صورت میں تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ للطیبات۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈبل تشدید والے حرف کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ لکھنے میں 2 حروف ہے، پڑھنے میں یہ 4 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے آ جائے تو میرے کچھ سٹوڈنٹ بھی یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اولائکا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولائکا، مد متصل ہے 5 الف کے برابر، آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، واو کو چھوڑ دینا ہے، اس کو اوپر کس طرح پڑھنا ہے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، والطیر صافات کر جاتے ہیں، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طوا زبر وت، طوا یا زبر طوی، وطوی را پیش رو، وطویر، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، صافات، تا 2 زیر تیاں، صافاتیاں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو اس مد کے بعد آگے حمزہ نہیں ہے، پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اس مد کو مد متصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ اس کلمے میں نہیں ہے، اس کلمے میں حمزہ نہ ہو تو پھر ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں، اگر دوسرا حرف مشدد یا ساکن ہے
تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، اس کو بھی آپ نے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، بس مد کا نام چینج ہو گیا ہے، جو مقدار کھینچنے کی ہے نا وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اور واقف کی صورت میں کیا کرنا ہے، دو زیر کو آپ نے ختم کرنا ہے، تا کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے دیکھیں تو فا ہے، فا کو کھینچ کر تا کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں دو ہا اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس را کو اس ہا کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اس ہا کو اس نون کے ساتھ ملاتے ہیں، اس طرح آپ نے نہیں ملانا، اس کے ہجے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، وَمَن، اب بہت سے لوگ کرتے ہیں میم یا زبر مئی، وہ کہتے ہیں کہ جب تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، نون کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی، وَمَن، یا کاف پیش یک، را کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، را ہا زیر ری، اس ہا کے ساتھ نہیں ملانا، اس ہا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا، را ہا زیر ری، ہا نون پیش ہن، نون زبرنا، وَمَن يُكْرِهُنَّ۔ یہاں پر دیکھیں تو 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بحر اللجی یغشاہ، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، با حا زبر بح، را لام دو زیر رل، بحر لام جیم پیش لج، بحر اللج، جیم یا زیر جج، بحر اللج، یا دو زیر جی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یا دو زیر جج نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام مال غنہ کرنا ہے، کس طرح، یا دو زیر جی، جس طرح ہم نے ملایا نا، را لام دو زیر رل، لام جیم پیش لج، تو آپ نے یہاں پر یا زیر جج نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے یا دو زیر جی، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح را کو لام سے ملایا اسی طرح اس یا کو دوسرے یا کے ساتھ ملائیں گے، نہیں، یہاں پر جو ہے نا آپ نے رول کو فالو کیا کریں کہ جو قواعد آ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں ان کو فالو کیا کریں، کس طرح پڑھیں گے، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب۔ یہاں پر دیکھیں 3 تشدید ہے، ان 3 تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے، کاف واو زبر کو، کاف زبر کا، کو کا با دو پیش بو، کو کا بو، دال را پیش در، را یا زیر ری، یا دو پیش جوئیں، در ری جوئیں، در ری جوئیں، یا واو پیش یو، کو کا بو، در ری جوئیں، قاف زبر قا، دال پیش دو، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں درّی یوقد، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو تشدید والے حروف ہوتے ہیں نا ان کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور 2 بار ان کو پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح، کوکب درّی یوقد، یہ نیچے آ جائے تو یہاں پر دیکھیں تو کس طرح پڑھنا ہے، غربیتی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔